السلام علیکم ناظرین، میں بشیر بلوچ بام نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملیر کے ایک ایسے مقام پر جہاں پر انفارمیشن، معلومات اور کتب کی ایک بہت بڑا ذخیرہ یہاں موجود ہے اور نایاب ذخیرہ موجود ہے۔ بلوچستان، بلوچی اور بلوچ کے متعلق وہ تمام مواد یہاں پر موجود ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتا، جسے عرف عام میں سید ہاشمی ریفرنس لائبریری کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یہاں کے انچارج سے کہ یہ لائبریری کب قائم ہوئی، یہاں پر کتنے تعداد میں کتابیں موجود ہیں اور کتنے تعداد میں لوگ اس لائبریری سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور کس کس لیول کے طالب علم یا ریسرچر یہاں سے مواد لینے آتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سید ہاشمی ریفرنس لائبریری کے انچارج سے۔ ناظرین، جس طرح سے میں نے اس لائبریری کا تعارفی کلمات میں یہ بات کہی تھی کہ اس لائبریری کا نام سید ہاشمی ریفرنس لائبریری ہے۔ یہ منسوب ہے سید ظہور شاہ ہاشمی سے۔ سید ظہور شاہ ہاشمی بلوچی زبان کے بہت ہی اعلیٰ پایہ کے شاعر، محقق، لسانیات کے ماہر اور اپنے عہد کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ میرے پیچھے عقب میں جو آپ کو مجسمہ یا پورٹریٹ نظر آ رہا ہے وہ سید ظہور شاہ ہاشمی کا پورٹریٹ ہے، اور میرے برابر میں اس وقت موجود ہیں سید ظہور شاہ ہاشمی ریفرنس لائبریری کے روح رواں ریسرچر، لسانیات کے ماہر اور بلوچی لوک ادب پر ان کی گہری نظر ہے، جن کا نام ہے غلام رسول کلمتی، جنہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی ہیں اور مسلسل وہ اپنی تحقیق کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ لائبریری جو اس وقت چل رہی ہے، لائبریری کے کیا کیا مسائل ہوں گے اور کس طرح سے لوگ یہاں مستفید ہو رہے ہیں۔ غلام رسول صاحب، آپ اس لائبریری سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں۔ لائبریری جو چل رہی ہے اس میں اس وقت کتنے کتابیں ہیں اور کس قسم کی کتابیں ہیں؟ بنیادی طور پر تو یہ لائبریری بلوچی اور بلوچستان سے متعلق ایک ریسرچ گاہ کے طور پر اس کی بنیاد رکھی 2005 سے شروع ہوئی، اور ہمارے پاس اس سے متعلق کافی کتابیں موجود ہیں۔ ویسے مجموعی طور پر 15,000 سے زائد کتابیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگرچہ جگہ کی تنگی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دور دراز سے، خاص طور پر جو لوگ بلوچی اور بلوچستان پر ریسرچ کے لیے اگر وہاں سے ارادہ کرتے ہیں تو لازماً یہاں کا رخ کرتے ہیں، چونکہ یہاں پہ انہیں کافی مواد دستیاب ہوتا ہے، اور اب تک کئی لوگ یہاں سے ریسرچ کے اس سے مستفید ہوئے ہیں اپنے مقاصد میں۔ تو وہ کس قسم کے مواد یہاں تلاش کرنے آتے ہیں؟ وہ صرف بلوچی لٹریچر پر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی لوگ اپنے ریسرچ کے کام یہاں سے سر انجام دیتے ہیں یا یہاں سے ایک حد تک مواد حاصل کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو جیسے میں نے کہا کہ یہ بلوچی زبان اور لٹریچر پہ ریسرچ سینٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر شعبوں سے بھی کافی لوگ آتے ہیں اور مختلف لوگ آ کر یہاں پہ ریسرچ کے لیے آتے ہیں، اور ان میں مختلف شعبوں کے لوگ شامل ہیں، یعنی کوئی خاص کیا نہیں ہے۔ یہ لائبریری جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت چلائی جا رہی ہے، یقیناً اس میں جتنی فیسلٹیز ایک لائبریری کو درکار ہوتے ہیں وہ مشکلات یہاں کے انتظامیہ کو درپیش ہوں گی ہی، لیکن یہ گزشتہ 17 سالوں سے مسلسل
لائبریری چل رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لائبریری کی جو انتظامیہ ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں غلام رسول سے کہ یہ تمام معاملات اور اس کے اخراجات کیسے چلائے جاتے ہیں، کیا کیا مشکلات درپیش ہیں ان کو۔ غلام رسول صاحب، ایک ہمہ وقت لائبریری کو چلانے کے لیے بہت سارے آسائشیں، آسانیاں درکار ہوتی ہیں، جس میں مالی وسائل ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہیومن ریسورس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس پورے صورتحال میں آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں؟ بہت ہی مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم کسی نہ کسی طرح اس کو چلا رہے ہیں۔ ویسے ایسے اداروں کے لیے سب سے بنیادی ان کا مالی خوشحالی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا مالی وسائل ہو جس سے وہ تمام جو ہے اپنے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ ریسرچ کے لیے آتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں سہولتیں دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لائبریری کا مالی جو وسیلہ ہے وہ اتنا مستحکم ہو کہ ان چیزوں پر قابو پا سکے۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ جو پڑھنے والے آتے ہیں یا جو لوگ یہاں ریسرچ کے لیے آتے ہیں ان کو سہولتیں ملیں، بلکہ جو ان کے آئندہ کے لیے بھی لائے عمل اس سے بنایا جا سکتا ہے، اس سے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں مالی مشکلات کی وجہ سے وہ سہولت جو ایک لائبریری کو ہونی چاہیے اس میں مشکلات ہمیں شروع سے ہی درپیش ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے حکومت سندھ سے اور حکومت بلوچستان سے وقتاً فوقتاً اپنے درخواستیں کی ہیں۔ البتہ حکومت بلوچستان کی طرف سے ہمیں ایک مخصوص گرانٹ دیا گیا تھا 2015 میں۔ ابھی تک تو ہم اس پہ ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اب حکومت سندھ بھی اس سلسلے میں ایک کوئی پیش قدمی کرے گا۔ جی بالکل ناظرین، جس طرح سے مالی مشکلات کا تذکرہ غلام رسول کر رہے ہیں، یقیناً اس طرح کے ادارے جو کہ ریسرچ سینٹر ہوں، ریفرنس لائبریریوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں وہ کتاب، وہ مواد دستیاب ہو جو کہ ریسرچ اسکالرز جہاں سے اپنے ریسرچ کمپلیٹ کر سکیں، ان کی تکمیل کر سکیں۔ تو یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے تقریباً ایک بڑی تعداد ریسرچ اسکالرز کی جو ہے اپنے ریسرچ یہاں سے تکمیل کر چکے ہیں۔ چونکہ یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ حکومتی جو امداد رہی ہے اس کے توسط سے یہ چلتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو مزید معاونت درکار ہے، اور تاکہ یہ بہتر طور پر چل سکے یہاں پر جو رضاکار موجود ہیں، جس طرح سے غلام رسول ہیں وہ انچارج تو ہیں، لیکن وہ ایک رضاکارانہ ایک چھوٹی سی الاؤنس کے ساتھ یہاں پر اپنا وقت دیتے ہیں، اور یہ ان کی اس اپنی زبان سے وابستگی اور اخلاص کے ساتھ جڑنے کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اتنے سالوں سے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور انہوں نے خود بھی کافی ریسرچ کی ہے زبان پر، تاریخ پر، اور متعدد، جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی تھی کہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں۔ غلام رسول صاحب، آپ خود بھی مصنف ہیں، آپ کی متعدد کتابیں ہیں، جن کی تعداد کتنی ہے جو آپ ہی ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں؟ 3 کتابیں تو میں نے تاریخ پہ لکھی ہیں، جن میں 2 اردو میں ہیں اور 1 بلوچی میں ہیں۔ باقی جو کل 9 کتابیں ہیں، جن میں بیشتر کتابیں بلوچی زبان اور گرامر اس طرح سے ہیں، کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ پہلے زبان کا جو کیا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جو اردو میں
जो तारीख़ी किताब है, तारीख़ पर है, वो एक कदीम नज़म है। एक तरह से वो ये कह सकते हैं कि एक नज़म को मैंने जो लोगों के सीने दर सीने रवायतों चला रहा है, उनको एक तहरीरी और एक तारीख़ी तौर पर लोगों के सामने पेश किया है, और इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अगरचे ये वक्त की तंगी और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस पर मज़ीद काम करने की, इन चीज़ों पर ज़रूरत है। मौलाना गुलाम रसूल साहब, चूँकि वक्त के साथ साथ इंफॉर्मेशन का जो इंतकाल है, जो मुंतकली है, वो उसके टूल्स तब्दील होते जा रहे हैं। जिस तरह अब ये जो डिजिटलाइजेशन का दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। जिस तरह से आपने कहा कि आप तारीख़ पर, ज़बान पर और ग्रामर पर जो है किताबें लिख चुके हैं, तहरीर कर चुके हैं, तो बलूची किताबों के जो पढ़ने का रुझान है या किताब बेनी का जो रुझान है, उसमें कितना असर आया है? आप समझते हैं कि आज भी एक मुसन्निफ़ की हैसियत से दुनिया भर में तो जितने मुसन्निफ़ हैं वो उनकी रॉयल्टीज़ ही उनको काफ़ी होती है कि वो उनको जितनी रॉयल्टीज़ उस किताब के नाशिर की तरफ से मिल जाता है तो वो काफ़ी होता है। क्या यहाँ पर कुतुब ख़रीदी जाती हैं? कुतुब बीनी का रुझान अब भी बलूची के हवाले से मौजूद है? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी हमारे राइटर हैं या इन शोबों में काम करते हैं, वो किताब अपने ही अखराजात पे वो छापते हैं, और जब वो मार्केटिंग का मसला होता है तो उनको और मसाइल दरपेश होते हैं। एक तरह से वो कुतुब बीनी का तो खैर रुझान पहले की बनिस्बत कुछ बड़ा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग का मसला अब भी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए। एक तो जो नाशिर हैं उनके अपने मुफादात होते हैं, वो अपने तौर पर काम करते हैं। बहरहाल बेशुमार मसाइल अब तक जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले राइटर हैं उनको है, ये मसाइल उनके साथ हैं। नाज़रीन, एक और सवाल जो कि मैं समझता हूँ कि वो इस पैराहे में और इस तनाजुर में पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाम रसूल जिस माहौल में वक्त गुजारते हैं, लाइब्रेरी के साथ उनकी वाबस्तगी है, लाइब्रेरी में वक्त देते हैं और जो रिसर्च वो करते हैं, ये सवाल जुड़ता है उनके साथ। और ये पूछना मैं समझता हूँ कि वक्त और इस मौजू इंटरव्यू के लिए मौजू है कि हम उनसे पूछें। गुलाम रसूल साहब, आप क्या समझते हैं कि आप अगर इस लाइब्रेरी से वाबस्ता न होते तो आप 9 किताबों के मुसन्निफ़ इस वक्त होते? हरगिज़ नहीं। ये असल में लोगों को जो जिस माहौल से वो जुड़ जाते हैं, वही माहौल उन्हें अपने रंग में रंग देता है। अगर मैं किसी लाइब्रेरी से वाबस्ता ना होता तो यकीनन मैं 9 तो क्या एक किताब भी लिख ना पाता। तो इस लाइब्रेरी ने आपको आपकी मामनत कितनी की है? मवाद की तलाश में, किताबों की फराहमी में जो आप आसानी यहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो मवाद आपको चाहिए वो सफिशेंट है, आपके लिए काफ़ी है, यहाँ से इसी लाइब्रेरी से आपको मिली? जिन मवादों से मैंने इस्तिफ़ादा किया वो तो यकीनन इसी लाइब्रेरी से मिली हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारे पास जो वसाइल हैं उनकी कमी है, तो मज़ीद उनको बेहतर बनाने के लिए हमें इस सिलसिले में, मवाद के सिलसिले में और पेशरफ्त करनी होगी। तो वो क्या क्या आपके पास इस लाइब्रेरी में जो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि ये लाइब्रेरी के हम अंदर दाखिल हुए अहाते में हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ जिल्दों पर जो हार्ड पेपर के जिल्द बनाए हुए हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये पोर्शन जिस पे हमें इस वक्त खड़े हैं, ये क्या पोर्शन कहलाता है आपकी इस लाइब्रेरी का?
یہ جہاں آپ کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے جو مختلف جلدوں پر یعنی از خود جو جلد کیے ہوئے ہیں، یہ بلوچی میگزینز کا ہے، جس میں 50-60 سالوں میں جتنے بھی میگزین چھپے ہیں بلوچی زبان میں، خواہ وہ ماہانہ ہو یا 3 ماہی ہوں، ان کا 90% ہم نے کسی نہ کسی طرح یہاں محفوظ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بلوچ رہتے ہیں یا جہاں ان کے ادارے ہیں، کہیں بھی آپ کو اتنا مواد میسر نہیں ہوگا جو یہاں پہ آپ کو ان جلدوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے نئے طور سے جوڑنے کے لیے ہمیں مزید اس میں کام درکار ہے۔ غلام رسول صاحب، 60-70 سال کی آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ کتابیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش تو کی ہے اس کو جو ہے مجلد کر لیں، اس کو ایک محفوظ شکل میں لے آئیں، لیکن جس پیپر سے یہ چھپائی کے مرحلے سے گزرتے ہیں، چھپ کر سامنے آتے ہیں، وہ اتنا معیاری نہیں ہوتا۔ 60-70 سالوں میں جو پیپر کی حالت ہوئی ہوگی، اس کو آپ کس طرح سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی کیمیکل بھی استعمال کرتے ہیں یا اس کو ڈیجیٹلائز بھی کر چکے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، ان کا تقریباً یہ جو ڈیجیٹائزیشن کا ہے، ایک مرحلہ تو ان کا ہم نے مکمل کر لیا ہے، اب اس میں 2 مرحلے باقی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو افرادی قوت اور بہت سارے دیگر جو امداد ہیں وہ درکار ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ پھر بھی ہم نے اپنے جو چند لوگ تھے ان کو ملا کر ان کو ایک مرحلہ ہم نے ان کا مکمل کر لیا ہے، تاکہ وہ جو پیپر ہیں ان میں سے یقیناً بہت سارے پیپر ایسے ہیں جو اب ناکارہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے ایک حد تک ان کو محفوظ کیا ہے۔ ویسے تو لائبریریوں میں میگزینز اور اخبارات کے بھی بہت بڑے ارکائیو پائے جاتے ہیں، تو آپ کے یہاں بھی اس نوعیت کے کوئی پورشن آپ لوگوں نے رکھا ہے؟ اخبارات آپ کے پاس مل سکتے ہیں اگر کوئی طالب علم یا کوئی ریسرچر تلاش کرنے کے لیے غرض سے آپ کے اس لائبریری میں آئے؟ ہم نے شروع میں کوشش تو کی، لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ گنجائش، ان کو رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جو بلوچی میں کچھ اخبارات ہیں جو اس وقت پہلے شائع ہوئے تھے، ان کے کچھ کاپیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہ لگ رہا ہے مجھے کہ کچھ اخبارات کی شکل میں لمبے اور بڑے، اس کی سائز جو ہے دوسرے کتب سے یہ جس طرح سے نظر آ رہے ہیں، تو یہ یقیناً یہی میگزینز اور اخبارات ہوں۔ یہ اخبارات ہیں اور یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اخبارات ہی ہیں۔ ٹھیک ناظرین، جس طرح سے اس خزانے کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے انتظامیہ، اور جو ماحول طالب علموں کو اور ریسرچرز کو پرووائڈ کیا گیا ہے وہ قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے، لیکن جس طرح سے غلام رسول بلوچ کہہ رہے تھے کہ مالی وسائل کے حوالے سے بہت سارے کام ان کے ادھورے رہ گئے ہیں اور مالی طور پر بڑی پریشانیاں رہتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گنجائش بھی اس لائبریری میں اب کم پڑتی جا رہی ہے۔ جتنے بھی شیلفز آپ کو نظر آ رہے ہیں، شیلفز بھر چکے ہیں کتابوں سے، اور شیلفز کے اوپر تہ بتہ جو ہے ہمیں کتابیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے دقت کا سامنا کرنا پڑے گی یہاں کے انتظامیہ کو جو اس کو چلا رہے ہیں، اور مالی حوالوں سے بھی اور اب جگہ کی تنگی کے حوالے سے بھی۔ غلام رسول صاحب، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس میں محض بلوچی کے کتابیں ہیں آپ اس لائبریری میں، یا اس کے علاوہ بھی دوسرے نایاب کتابیں یہاں سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے مواد کے لیے وہ معاونت لے سکتے ہیں اس لائبریری سے؟ نہیں، اس میں صرف بلوچی زبان پر نہیں بلکہ بلوچی زبان پر تو کتابیں ہیں، لیکن بلوچی زبان کے علاوہ اردو، سندھی اور انگریزی دیگر زبانوں میں بھی یہاں پر کتابیں، تاریخی اور ادبی کتابیں آپ کو ملیں گے۔ خاص طور پر پیپرز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں
انسائکلوپیڈیاز ہیں، یہ آپ کے سامنے ڈکشنریز ہیں، یہ آپ کو بڑی تعداد میں یہاں پہ ملیں گے۔ تو ناظرین، جس طرح سے غلام رسول اس لائبریری کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہی دے رہے تھے، ہمیں یہاں پر چند طالب علم اور کتب بین نظر آ رہے ہیں، جو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس لائبریری کی افادیت اور اہمیت کیا ہے، اور وہ کس طرح سے یہاں جو ہے اپنے علمی اور معلوماتی جو ان کا مواد ہے وہ یہاں سے حاصل کر پاتے ہیں۔ ہمارے پاس آپ کا نام جناب؟ ابوذر۔ ابوذر صاحب، آپ یہاں پڑھائی کے لیے آتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول آپ یہاں پاتے ہیں؟ جی ہاں، یہاں بہتر ماحول بے شک ہے۔ یہاں تو ہم آتے ہیں، ہمیں سکون ملتے ہیں۔ گھر میں اتنا ماحول نہیں ہے نا، وہاں تو بچے وغیرہ ہیں، شور کرتے ہیں۔ یہاں سکون سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں اچھے ماحول مل رہے ہیں۔ لوگوں کا یہاں جو پڑھنے والے دو طالب علم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو لائبریری کا ماحول ہے وہ یہاں ان کو میسر ہے۔ ایک اور طالب علم جو کہ محو مطالعہ ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس لائبریری کو پاتے ہیں اور ان کا تجربہ کیا کہتا ہے۔ جناب، آپ ہمیں 2 منٹ دے سکتے ہیں اگر اس ضمن میں آپ کو اس پورے جو ہم ایک فلما رہے ہیں یا ایک پروگرام اس پہ ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں آپ کے مطالعے میں خلل پڑا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا تجربہ دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ کس طرح پایا آپ نے سید ظہور شاہ ہاشمی ریفرنس لائبریری؟ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں ہم آتے ہیں، یہاں بالکل پرسکون ماحول ہیں پڑھنے کے لیے، اور یہاں ہمارے جو مطالعہ کتاب ہیں وہ بھی دستیاب ہیں۔ ہم یہاں استفادہ ہو رہے ہیں ان کتابوں سے، اور یہاں کچھ مشکلات بھی ہیں۔ یہاں روزانہ اخبار نہیں ہیں، پہلے آتے تھے، اب ایک ہی نہیں ہے۔ ویسے تو لائبریری میں کم از کم اخباریں، میگزین تو ہونی چاہیے، لیکن یہاں یہ سسٹم نہیں ہے۔ اور دوسرا الیکٹرکسٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ یہاں اب اپنے مدد کے تحت کچھ سولر کے سسٹم لگے ہوئے ہیں، لیکن صرف دو بلبیں ٹمٹماتی ہیں۔ اگر گرمیوں میں جون جولائی میں یہ تو یہاں بیٹھنا ناممکن ہوگا اسٹوڈنٹوں کے لیے۔ ٹھیک، وہی صورتحال جس کا تذکرہ غلام رسول کر رہے تھے کہ یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ یہاں مالی وسائل کا نہ ہونا، جس سے یہ جو وسائل ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، جو سہولتیں ہیں، وہ یہاں جو مطالعے کے لیے آتے ہیں، جو ریسرچ کے لیے آتے ہیں، ان کو ان مسائل اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے 2 منٹ ہمیں دیں اور اپنے تجربے سے یہاں پر آپ آتے ہیں جس کاز کے لیے، جس مقصد کے لیے سید ہاشمی ریفرنس لائبریری میں، وہ آپ کو مقصد مل جاتا ہے، کتابیں مل جاتی ہیں، ماحول مل جاتا ہے؟ جی بالکل، ہم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو جو سب سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے تو وہ ہے خاموشی۔ لائبریری کا اہم مقصد خاموش جگہ ہے، اور یہ بالکل ایک خاموش جگہ پہ موجود ہے، اور یہاں پہ پڑھائی میں کرنے میں، یاد کرنے میں، اور جو کتابیں ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہیں، بآسانی مل جاتی ہیں۔ اور اگر کچھ کتابیں نہ ہوں تو غلام جیسے یہ انچارج ہیں، ان کو کہیں تو یہ کتابیں ہمیں بآسانی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے آپ کے پڑھائی میں خلل ڈالا، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس طرح سے آپ کو جن مسائل کا سامنا ہے، آپ کے توسط سے، آپ کے آواز میں، جو لوگ اس سلسلے میں مدد کرنا چاہیں یا جو ادارے مدد کرنا یا معاون ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کی آواز سن کر آپ کیا اپیل کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے جو یہاں چاہیے تو لائٹ چاہیے۔ ابھی تو سردی ہے، لائٹس کی مسئلہ نہیں ہے، 2 بلب پہ بھی کام چل جاتا ہے، لیکن گرمیوں میں گرم بہت ہوتی ہے کراچی میں، جس طرح آپ کو پتہ ہے۔ یہاں پہ صرف سولر سے کام چل رہا ہے اور الیکٹریسٹی نہیں ہے، تو ہم سب سے پہلے تو یہاں پہ سولر کا مطالبہ کریں گے، تاکہ جتنے بھی، کیونکہ یہ ملیر کا علاقہ ہے، ملیر میں بہت سے لوگ غریب ہیں اور پڑھنے کے لیے انہیں لائبریری کی بہت ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہم
عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہماری مدد کریں اور ہمیں پڑھنے کے لیے اور ملیر کے عوام کے بچوں کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ لائبریری کی مدد کریں. شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، سید ظہور شاہ ہاشمی ریفرنس لائبریری جن خوبیوں کے ساتھ یہاں آراستہ کیا گیا ہے، لیکن جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل کے خاتمے کے لیے یہاں کے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ سامنے آئیں اور اس لائبریری کو اسی طرح چلنے کے لیے معاونت اور مددگار ہونے کے لیے اپنے قدم بڑھائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں، تاکہ یہاں کے بچوں کو بہتر ماحول مل سکے پڑھنے کے لیے، اور وہ لوگ جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور یہاں جو نایاب مواد کا ذخیرہ ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور وہ ضائع ہونے سے بچیں. جو مسائل کا تذکرہ کیا گیا ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں.